بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی کون سی قوم تھی جو عذاب الہی کے تحت بندر بنا دی گئی؟ ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ وہ کتنا عرصہ اسی حالت میں زندہ رہے؟ ان کا اختتام کیسے ہوا؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اسی واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ السلام اور ان کی قوم ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار اور اطاعت گزار یہ قوم اللہ تعالیٰ کو بے حد عزیز تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ نعمتیں عطا کیں۔ اللہ کے اسی کرم نوازی کے باعث ہر چیز کی فراوانی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کو بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ جی رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جس سے وہ تجارت کرتے اور خود بھی استعمال کرتے اور اپنی ایک خوشحال زندگی بسر کرتے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سہولتوں اور نعمتوں کے باعث یہ قوم سرکشی پہ اتر آئی اور گناہوں میں ملوث ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نعمتیں عطا کر کے آزماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ایک آزمائش سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ سینیچر یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ یوں اس قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا گیا۔ اسی آزمائش نے اس قوم کو بربادی کے در پر لا کھڑا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے بعد یہ پوری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ ہفتے کا دن وہ دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں۔ یوں باقی دنوں کی نسبت اس دن مچھلی کا شکار کرنا نہایت ہی آسان تھا۔ یہ لوگ چونکہ مچھلی کی تجارت بھی کرتے تھے اور ان کا گزر بسر بھی یہی تجارت تھی، یہ اللہ کا حکم سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ وہ اللہ کے اس حکم کو ایک آزمائش کے طور پر نہ جھیل سکے۔ ایک دن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کیوں نہ اس سمندر کے کنارے کے ساتھ چھوٹی چھوٹیاں نالیاں بنا کر بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان چھوٹی نالیوں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوضوں میں جمع ہوتی جائیں گی۔ بعد میں نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ واپس سمندر میں نہ جا سکیں۔ یوں وہ ان مچھلیوں کو ہفتے کی بجائے اتوار والے دن استعمال میں لا سکیں گے۔ چونکہ اس طرح سے اللہ کا حکم بھی جاری رہے گا اور مچھلی سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں گے۔ شیطان کی اس بہکاوے میں آ کے ان کو یہ تدبیر بہت اچھی لگی۔ انہوں نے ہیلا بازی شروع کر دی۔ وہ بہت خوش تھے کہ اس تدبیر کے ساتھ وہ اپنی تجارت قائم رکھ سکیں گے۔ مگر اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں ہفتے والے دن سمندر سے ہوتی ہوئی حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو یہ ایک قسم کا ان کا شکار ہی ہو گیا۔ اسی لیے یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ اور حرام تھا۔ اس طرح یہ قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جو ہفتے والے دن شکار سے منع کرتا اور خود بھی شکار نہ کرتا۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو دل سے تو اس کام کو برا سمجھتے مگر زبان سے چپ رہتے۔ یوں نہ تو وہ خود کرتے اور نہ ہی کسی کو شکار کرنے سے منع کرتے۔ تیسرا گروہ ایسے سرکش اور نافرمان لوگوں کا تھا جو شیطان کے بہکاوے میں آ چکے تھے، اللہ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی، اس کو برا بھی نہ سمجھتے، دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دیتے کہ یوں ہم ہفتے کو شکار تو نہیں کرتے، ہمارے پاس باقی دنوں کے لیے بے تحاشا مچھلی کھانے اور تجارت کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق سے بھٹکتے دیکھا تو آپ نے اپنی قوم کے نافرمان لوگوں کو پیغام حق سنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرایا۔ انہیں بہت نصیحت کی کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ سنی۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اطاعت گزار بندوں نے جو اس کام کو اللہ کی نافرمانی سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے
درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ یوں اس قوم کے دو حصے ہو گئے، جس کے ایک طرف اللہ کے اطاعت گزار اور دوسری طرف نافرمان لوگ رہنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو دن رات کی تبلیغ اور نصیحت کے باوجود نافرمان لوگ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرما دی، اور تو پھر یہ ہوا کہ اگلے ہی دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ تعجب کی پیش نظر کچھ لوگ ان کے گھروں کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ ان کی خیریت معلوم کر سکیں، مگر یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ وہ سارے کے سارے نافرمان بندر کی شکل میں مسخ ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے پیش نظر ایسی سزا ملی کہ وہ انسانوں سے بندروں میں بدل گئے۔ جب لوگ ان کا دروازہ کھول کر ان کے گھر جاتے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے، ان کے پاس آتے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زور و قطار روتے رہتے، مگر وہ کچھ بھی بول نہ پاتے۔ اللہ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے والے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے یہ نافرمان لوگ جو بندر بن چکے تھے 3 دن تک زندہ رہے، مگر ان 3 دنوں میں نہ تو وہ کچھ کھا سکتے نہ ہی پی سکتے، یوں بھوک پیاس سے سب کے سب ہلاک ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے اس غضب کا نشانہ نہ بنے اور اس عذاب میں مبتلا نہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے دور کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں پر اپنا عذاب بھیجتا ہے یا جن کی شکلیں مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دردناک موت سے ہلاک کر دیتا ہے، یوں ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اسی لیے یہ بات من گھڑت اور بالکل غلط ہے کہ آج کے دور کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والے نافرمانوں کی نسل موجود ہے۔ یوں ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ہمیں آپ کے کمنٹس کا بے تحاشا انتظار ہوتا ہے، تو کمنٹس بھی کیجیے۔